درانی صاحب شمشان بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا بزدار صاحب کے چھاپوں پہ ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم شمشان بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ شمشان بخاری صاحب یہ کیا ہوا ہے بزدار صاحب کو؟ آج انہوں نے ڈی پی او خانیوال کو ٹرانسفر کر دیا ہے، ایس ایچ اوز 2 معطل کر دیے ہیں، ایم ایس ڈی ایچ کیو ویاڑی ہاسپٹل کو انہوں نے شوکاس کر دیا ہے، ڈی او ایجوکیشن بدل دیا ہے، سی او ایجوکیشن معطل کر دیا ہے، سی او لوکل گورنمنٹ معطل کر دیا ہے، ڈی او سپورٹس کو جو ہے شوکاس کر دیا ہے، کمشنر ملتان کو شوکاس کر دیا ہے، ڈپٹی کمشنر خانیوال کو شوکاس کر دیا ہے۔ کیا ہوا ہے بزدار صاحب کو؟ نہیں، بزدار صاحب کو کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب ایک بڑے مکمل مزاج آدمی ہیں، اور انہوں نے آج پی ایم صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے خوشی کی لہر ہے۔ جس طرح آج انہوں نے 3 ڈسٹرکٹ کے انہوں نے دورے کیے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ایک آدمی سے، اور میں چونکہ ان کے ساتھ تھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ رستے میں کھڑے ہو کے اتر کے لوگوں سے ہاتھ ملا کے لوگوں کی درخواستیں مستقبل کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ وہ ملتے رہے، اور انہوں نے اس لیے کیا کہ جو کھانے والا معاملہ ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی گرفتاری نہیں پڑی ہوئی، تو میں نے بھی ان سے کہا، ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو ہارڈ کور کرمنل تھے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہارڈ کور کرمنل ہوں مگر گرفتاری ضرور ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے عوام سے جا کے جس طرح کیا، اور سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا وہ یہ ہے تو عام آدمی کا اس کے لیے بس کچھ ہوا کہ ہمارے یہ ون ڈے ایکٹیویٹی تھی، بس ہمارے دکھ سننے آیا ہے؟ نہیں، یہ ون ڈے ایکٹیویٹی تھی یا کوئی مسلسل سلسلہ ہے کہ بس ون ڈے ایکٹیویٹی تھی؟ مسلسل سلسلہ چلے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مزمت صاحب یہ انشاءاللہ 3 یا 4 نائٹ بھی چلے گا، اور یہ رمضان شریف میں چلے گا، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور عثمان خدار صاحب جو ہیں وہ ایک پر 8 مہینے بعد شروع کیا اپنے 8 مہینے بعد شروع کیا، اپنے 8 مہینے بیٹھے رہے آرام سے ہی؟ آپ نہیں سر، بالکل آرام سے نہیں بیٹھے رہے، بات یہ ہے کہ وہ اطاعت کر رہے تھے۔ بات یہ کہ پچھلی حکومت کی جو شو بازیاں تھی وہ اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے، وہ آج بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈلیور کیا جائے، اور آج کس طرح ڈلیور کیا، جہاں لوگ شاباش تھے اس پہ شاباش تھی، اور جہاں پہ لوگوں کی سرزنش ضروری تھی وہ انہوں نے کی جاتا۔ بہت شکریہ شمشان بخاری صاحب ہمارے ساتھ بات۔ درانی صاحب، مجھے اطلاع ملی ہے، تھوڑی سی فوٹو میں نظر بھی آیا کہ آپ بھی ساتھ پھر رہے تھے وہاں؟ ہاں نہیں، میں ساتھ تھا ان کے، آج مسلسل ساتھ رہے؟ مسلسل ساتھ رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات بتائیں جو خوشامد کے علاوہ ہو۔ نہیں دیکھیں، وہ جب تھانے میں گئے ہیں ویاڑی، خوشامد نہیں ہوتی؟ نہیں، وہاں 100-150 موٹر سائیکل پڑی تھی۔ اچھا، انہوں نے ایس ایچ او سے کہا کہ یہ اتنی موٹر سائیکلیں، انہوں نے کہا لوگوں کی بند ہیں فلاں مقدمے میں، انہوں نے کہا کبھی گاڑی بھی بند کی ہے؟ اچھا، ہاں یہ تو بات ہے۔ ناظرین، ویسے یہ انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کی کہ پاکستان کے بلکہ پنجاب کے تھانے جو ہیں ان میں یا حوالات کے اندر جو ہے بیچارے بغیر ایف آئی آر کے ملزم ہوتے ہیں، اور تھانوں کے اندر سب سے زیادہ گرفتار چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں وہ موٹر سائیکل پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ موٹر سائیکل اب سستا ہو گیا اور غریب کی سواری ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں آج تو سارا پروگرام ہی شاید اسی پہ گزر گیا، پاکستان میں ایک جرم ناقابل معافی ہے، وہ غریب ہے اور غریب ہونا ہے۔ یہاں سائیکل پہ پھرنا پہلے جرم ہوتا تھا، پہلے سائیکل پکڑے جاتے تھے، اب موٹر سائیکل پہ پھرنا جرم ہے، اور گاڑی پہ پھریں، سزوکی پہ پھریں تو چھوٹا جرم ہے، اور اگر آپ بڑی گاڑی پہ پھر رہے ہو تو پھر کوئی جرم نہیں ہے۔ اب جیسے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ویاڑی گئے، لوگوں نے کہا انسولین نہیں مل رہی، تو حکومت بھی ان کی اپنی ہے اور انسولین بھی نہیں مل رہا، تو پھر وہ تو انہیں اپنے آپ کو بھی سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ لیکن میرا مطلب لوگوں نے وہ ایک مریض کو گئے، انہوں نے کہا انسولین نہیں مل رہی، تو انہوں نے اس پہ ایم ایس کو کہا کہ جی انسولین کیوں نہیں ہے؟ ایم ایس نے کیا کہا؟ آئی بائی شائن ہے، بس یہ نہیں کہا کہ جناب آپ ہی نے بھیجی، آپ ہی نے، پارلیمنٹری سیکرٹری نال سے ہی حل تھا، اس نے بڑی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو پیسے دیے ہیں دوائیاں خریدنے کے۔ مطلب ایک ایجوکیشن کے سی او وغیرہ، یہ وہ اریگیشن کے دفتر گئے، انہوں نے کہا ایکسین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے تو کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہفتے اتوار کو آتا ہے، ڈاک نکال جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیر سے جمعہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پیر سے جمعہ صاحب نہیں ہوتے،
ہم درخواست رکھ لیتے ہیں, وہ ہفتے کو آتے ہیں تو دستخط کرتے ہیں کہ یہ کیسا نظام تو ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر 7 دن افسر گھر سے غائب رہے, دفتر سے غائب رہے, تو اس کو پکڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ 54 روپے کلومیٹر کے چاپر پہ بیٹھ کے اس کے دفتر سی ایم کو جانا پڑے گا. بزدار صاحب کو جانا پڑے گا. اور دیکھنا, آپ نے یہ رستے میں پوچھا نہیں بزدار صاحب سے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ہفتے میں 2 دن اب صرف چھاپے ہی مارنے ہیں, کچھ نہیں کرنا. بہت شکایتیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہیلتھ تھانے, ہسپتال تھانے اور تعلیم, یہ تین چیز. یہ مزمل صاحب جو دلچسپ آج واقعات سنا رہے, پہلے تو خوش آئند بات ہے بہرحال سی ایم صاحب کا نکلنا اور چھاپے مارنا, اور جس طرح ابھی ہمسام ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, اچھی اس میں کنوکشن نظر آ رہی تھی. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جناب شہباز صاحب تھے جنہیں ابھی شہباز کہہ رہے تھے, وہ بھی چھاپے مار کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. ابھی بزدار صاحب کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ چھاپے مار کے نظام کو ٹھیک کریں. مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کوئی نظام لانے کی کسی میں اہلیت نہیں ہے.